ایک بزرگ نے دو لوگوں کو بلایا جو کنجوس تھے اور اس کو کہا کہ بھئی یہ کھانا آپ کو کھلانا ہے، لیکن کھانا اس کو آپ نے میری مرضی کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس کو کھا لیتے ہیں۔ اب توجہ ذرا چاہوں گا آپ کی، جب وہ کھانے پر بیٹھے تو اس بزرگ نے کہا کہ بھئی کھانے کے لیے شرط یہ ہے کہ لیکن آپ کے دونوں ہاتھوں کو باندھ دیا جائے گا، اس طرح جس طرح پرانے دور میں جراح ادھر سے پٹیاں لگا کر ہاتھ کو باندھ لیتے اور پھوڑنا ہوتا جوڑ، کہا کہ اس طرح سے تمہارے ہاتھوں کو باندھ دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ کنجوس جو لوگ تھے ان کے ہاتھوں کو باندھا گیا، کب کہا کہ جناب بسم اللہ کیجئے، کھانا شروع کیجئے۔ وہ اس طرح سے نوالا لیتے، اس طرح اپنا ہاتھ اوپر کرتے، اوپر سے اس طرح پھینکتے، کوئی جسم پر گر جاتا، کپڑوں پر گر جاتا، کوئی منہ میں چلا جاتا۔ انہوں نے کھایا اس کو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ذرا تسلی کریں آپ۔ اس کے بعد دو سخی لوگوں کو بلایا گیا جو دل کے سخی تھے، جن کی نیت میں فطور نہیں تھا، جو کنجوس نہیں تھے۔ اس بزرگ نے دو لوگوں کو بلایا، کہا کہ یہ کھانا ہے، آپ نے اس کو کھانا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے ہاتھوں کو باندھ دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں سخاوت موجود تھی۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ جب ہاتھوں کو باندھ دیا گیا، کھانا ان کے سامنے پڑا ہوا ہے، انہوں نے اس طرح سے ہاتھ سے کھانا اٹھایا اور ایک دوسرے کے منہ میں ڈالنا شروع کر دیا۔ اس طرح سے انہوں نے کھانا بھی کھایا احسن طریقے کے ساتھ، اپنے وجود کو بھی بچا لیا اور اپنے کپڑوں کی نفاست کو بھی محفوظ کر لیا۔ یہ دیکھیے نا کہ انسان کمائے، بڑی مشکل کے ساتھ کمائے، پھر اس کو گوندے، پھر اس کو پکائے، ہاتھ کے ساتھ اس کو توڑے اور بعد میں اس کو کسی کے منہ میں ڈال دے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ کسی کو کھلانا بڑا مشکل کام ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جب انسان یہ سارا کچھ کرنے کے بعد کسی کو کھلاتا ہے تو پھر وہ اپنے دامن کو محفوظ بھی کر لیتا ہے، وہ اپنے آپ کی نفاست کو بھی بچا لیتا ہے۔